حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی، جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی، حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا، اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجمع الزواج پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا، میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا. اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا، میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے. 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا. حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے. آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا. کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. ہیں جی، تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا تو کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا، اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے، ساری دنیا حضور کو مناتی تھی، علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن نا حضور گھر میں تھے. ذرا سننا بات، اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں، وہ جو سیٹھ ہے اس کے سینے میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا، جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا، دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گسل ہے، کیا کروں، دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے. انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. تو ایک دن حضور گھر میں بیٹھے بیٹھے نا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرکار بور ہو رہے تھے، میں یہ جملہ تو نہیں بولتا، شایان شان نہیں سرکار کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے. اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، عائشہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ تھی. حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کریں. یعنی یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. چلو تیسرے نمبر پہ میاں صاحب کی بھی باری آ ہی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ 2 نمبر یہ ہوتا ہی ایسے. تو حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو، جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے اس میں کوئی شک والی نہیں، تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نا تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر،
کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیویاں اندر چلی گئیں. حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی. یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے. حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, اٹھ کے, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا. لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی. اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں, جس کی مصطفیٰ حیا کریں. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے. وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے. حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے. کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا